علی شہید، تو علی کے جو برابر ہوگا وہ بھی شہید ہوگا۔ یہ عظمت بنام فاطمہ ہے۔ نبی کے سارے گھرانے کو مار دیا گیا، نبی کے سارے گھرانے کو مار دیا گیا، اور اہتمام کے ساتھ مارا ہے اور چن چن کے مارا ہے، سج سج کے مارا ہے، ٹھہر ٹھہر کے مارا ہے، اہتمام کر کر کے مارا ہے۔ مارنے کی منصوبہ بندیاں کی ہیں، حادثے نہیں ہوئے ہیں، اتفاقات نہیں ہوئے ہیں، ہو گیا نہیں ہے، بلکہ طے شدہ منصوبے کے تحت بیٹھ بیٹھ کر طے کیا کہ پہلے ہاتھ کون اٹھائے گا، بیٹھ بیٹھ کے طے کیا کہ پہلے خنجر کون چلائے گا۔ باقاعدہ میٹنگیں اور اجلاسات ہوئے ہیں کہ پہلا تیر کون مارے گا۔ نبی کی اولاد جنہیں چادر میں سرکار نے لیا، چادر مانگی جناب زہرا سے، کچھ دیر بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر مولا علی، پھر جناب زہرا اس چادر میں آ گئیں۔ ان نبی کے گھرانے کے افراد کی مصیبتیں سنیں گے آپ۔ سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زہرا کے بعد اس گھر میں دوسرا فرد اہل بیت مولا کائنات، مولا کو سر پہ ضربت ماری۔ امام حسن نے 40 جگہ قبریں بنائی ہیں۔ چند سالوں کے بعد حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے علی کی میت نکال کر لٹکاؤں گا۔ جی، حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ اس علاقے میں جہاں امکان تھا، جہاں یہ گمان تھا کہ یہاں حسن نے دفنایا اپنے بابا کو، وہاں حجاج ابن یوسف نے 3000 گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے میت نکلے گی، یہاں سے میت نکلے گی، اور پھر اسے لٹکاؤں گا۔ یہ ہوا علی کے ساتھ۔ کون علی؟ جو نبی کے سائے کی طرح ساتھ رہتا تھا۔ کون علی؟ جن سے لڑنا نبی فرما رہے ہیں، مجھ سے لڑنا ہے۔ پنجتن کے جنازوں کا حال سنیں گے؟ جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ ہیں، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھ رہا ہے۔ امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں زہرا کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں اہل بیت کا تیسرا جنازہ، نبی کا جنازہ، جناب زہرا کا جنازہ، اب تیسرا جنازہ اس گھر میں مولا کائنات کا ہے۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے، اس سے زیادہ غربت اور علی کی کیا ہوگی۔ اہل سنت کے مطابق کہہ رہا ہوں میں کہ فرمایا حسن حسین جنازہ پیچھے کی جانب سے اٹھانا، آگے کی جانب سے خود اٹھے گا، اور جہاں جنازہ مڑے تم بھی مڑ جانا۔ اور ایک جگہ جا کے جنازہ رکنے لگا، اترنے لگا، تو بچوں نے بھی جنازہ اتار دیا، اور جہاں جنازہ رکھا گیا اسی کے برابر میں ایک تختی صاف کی، تو وہ تختہ ایک سلیب اور ایک تختی تھی، اسے ہٹایا تو قبر تیار تھی۔ اس قبر کے اندر ایک تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آخری نبی کے وصی علی کی قبر ہے جو آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ مولا کائنات کی قبر حضرت آدم بنا کے گئے ہیں، اور ایک جانب حضرت آدم دفن ہے مولا کے، دوسری جانب حضرت نوح دفن ہے مولا کے۔ بیچ میں اسی زری میں جو آج نجف میں ہے نا، اس زری میں حضرت آدم اور حضرت نوح کے بیچ میں مولا کائنات ہے۔ علی کے جنازے میں کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے بھائیوں کے قول کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ امت کو پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بہت بار بار کہہ رہے تھے نا، تو پہلا جنازہ امام حسن کا تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہے۔ اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، اہل بیت کے 5ویں، پنجتن کے 5ویں جنازے کا حال۔ حسین پر اتنے گھوڑے دوڑائے،
کہ برابر کی بہن زینب پہچان نہیں پائیں کہ یہی حسین ہے۔ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، ایام فاطمیہ ہیں۔ عزادارو، اگر کسی کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہو، بیٹوں کو اگر کوئی مار بھی دینا تو باپ کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو بیٹی کو کسی اجنبی کے دیکھنے پر باپ کو تکلیف ہوتی۔ بیٹیاں باپ کی بڑی چہیتی ہوتی ہیں، اور اگر جس کی ایک ہی اولاد ہو جس سے نسل چلنے والی ہو، وہ جناب زہرا، نبی کی نسل جناب زہرا سے چلی۔ اس زہرا کے ساتھ کیا ہوا؟ 46 کتابیں مجھ فقیر نے کھول کھول کے دکھائی ہیں، اپنے بھائیوں کی 46 کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہیں کہ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر جھوٹ بھی بولتے ہیں تو ہم نہیں بولتے، کسی اور کو برا کہیے۔ اگر ضعیف لکھا ہوا ہے تو آپ کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے۔ کیوں لکھ گئے آپ کے بڑے کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا؟ 46 کتابیں دکھائی ہیں، انہیں پرنٹ بھی کروا لیا ہے، اور جو چاہتا ہے اسے دے بھی دیتا ہوں۔ اس میں ایک کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سیدہ نبی کے سامنے سے گزری تو نبی نے بی بی کو دیکھ کر گریہ شروع کیا۔ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں جناب۔ تو پوچھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ زہرا کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جب میں زہرا کو دیکھتا ہوں، اس پہ غور کرتا ہوں، تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ مکمل مرثیہ ہے یہ جناب زہرا کا، جو نبی کی زبان سے بیان ہوا ہے۔ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ اس کے گھر میں ایک بہت بڑی مصیبت داخل ہوگی، اور جو مصیبت داخل ہوگی انتہکت حرمتہا، وہ اس کی حرمت کو پامال کرے گی۔ وَمُنِعَتْ إِرْثُهَا، اور وہ اس کے ارث سے، اسے میراث سے محروم کر دے گی۔ اس کے بعد والا جملے سنیں گے، وَكَسُرَتْ جَنْبَيْهَا، وہ اس کی پسلیوں کو توڑ دے گی۔ یہ نبی کے جملے ہیں اہل سنت کی کتاب میں۔ وہ مصیبت فاطمہ کی پسلیوں کو توڑ دے گی۔ بات یہاں نبی نے ختم نہیں کی، فرماتے ہیں وَإِسْقَطَتْ جَنِينُهَا، اس کے شکم میں اس کے بچے کو ماریں گے۔ وَهِيَ تُنَادِي يَا مُحَمَّدَ، اور جب اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ آوازیں دے گی یا محمد، بابا مجھے بچاؤ، بابا مجھے بچاؤ۔ تستغیث ولا تغاث، مدد کو پکارے گی، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ میری بچی پکارتی رہے گی، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، بہت رو لیے، گریہ ہو گیا۔ عزیزو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کبھی کسی بھی وجہ سے کم علمی ہو، غصہ اور غضب غالب ہو، کسی بھی وجہ سے آپ کی اگر کبھی یہ کیفیت ہو رہی ہو تو ایک بات سوچ کر اس کیفیت سے باہر آ جائیے گا۔ اور وہ کیفیت کیا؟ کبھی غصے میں اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہ اٹھائیے گا، کبھی غصے میں اپنی بیٹی کو نہ ماریے گا، کبھی غصے میں اپنی بہن پر ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اور پھر کبھی غصے میں کسی اجنبی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ مولا علی نے ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا، 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا۔ پہنچ گیا جو علی ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے تو علی کا کھانا پانی اٹھ جائے۔ اس علی نے کیسے دیکھا ہوگا دروازے کا گرنا، کیسے برداشت کیا میرے مولا نے۔ یہ صبر علی ہے اور وصیت مصطفیٰ ہے۔ یا علی میرے بعد تم پر کیا گزرے گی، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی۔ مولا نے وصیت کی اور مولا نے حکم دیا، میرے بعد عہد لیا۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیاں میں خون سے رنگین کر دیتا۔
مدینے کی گلیوں کو میں خون سے رنگین کر دیتا، مگر میں نے نبی سے عہد لیا تھا، نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا، اجرکم علی اللہ۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو غصے میں تماچا مار دیا، 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا، میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، تو جب میں معافی مانگنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہوں تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا میری بیٹی کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، اور وہ 3 دن سے بخار میں، اور بس ایک ہی بات کہتی ہے بابا نے اماں آپ کو مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ مولا امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا امام حسن راستہ بدل لیتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، فرمانے لگے میں کم سن تھا، اپنی ماں زہرا کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، میں جب یہاں سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ عزادارو جب جنازہ جناب زہرا کا تیار ہو گیا نا تو مولا کائنات نے آواز دی ہلمو یا حسن یا حسین تزودوا امکم، آؤ حسن و حسین، زینب ام کلثوم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اب تمہیں ماں کا دیدار قیامت میں نصیب ہوگا۔ تو بچے دوڑے ہوئے آئے ماں کے جنازے پر۔ یہ میرے محترم عزاداروں کے ذہن میں ہے کہ جناب زہرا کی وصیت تھی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، رات کی تاریکی میں دفنا دیا جائے۔ آیت اللہ فاطمیہ سے میں نے یہ مصائب کے جملے سنے، وہ فرما رہے تھے کہ جب حسن و حسین جنازے پر آتے تو روتے نا، ماں کو رخصت کر رہے ہیں، رو رہے تھے، روتے تو آواز بلند ہوتی، گلی کوچے میں جاتی، محلے کو معلوم ہوتا، لوگ جمع ہو جاتے اور جنازے میں زہرا کی وصیت پہ عمل نہ ہو پاتا۔ وہ فرماتے ہیں جب حسن و حسین جنازے پہ آئے تو رو ایسے رہے تھے کہ اپنی آستینوں کو دانتوں میں دبایا ہوا تھا۔ آج آپ کو بلند آواز سے روک کوئی نہیں روک رہا، کوئی نہیں روک رہا کہ آپ اونچی آواز میں نہ روئیں، لیکن حسن و حسین جب ماں کے جنازے پر آئے اپنے دانتوں میں آستین دبائی ہوئی تھی اور یہ بچے رو رہے تھے، سارے بچے زہرا سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ ان بچوں میں حسین مولا کہہ رہے تھے بابا میری ماں تو مجھے گلے لگاتی تھی۔ زہرا نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ بی بی کی شہادت کے بعد بی بی کا یہ پہلا معجزہ تھا، کفن کھلنا شروع ہوا، دونوں ہاتھ بلند ہو گئے، حسین کو سینے سے لگایا، دونوں ہاتھ حسین کی پشت پہ رکھ دیے، اور بعض حدیثوں میں تو یہ ہے کہ ایک طرف حسن نے سر رکھا ہوا تھا، ایک طرف امام حسین نے سر رکھا ہوا تھا، دونوں بچوں نے سر بی بی کے سینے پہ رکھے ہوئے تھے اور بی بی نے دونوں ہاتھ دونوں بچوں پہ رکھے ہوئے تھے، اور 3 رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، حسن و حسین اور جناب زہرا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میرے مولا نے غور سے دیکھا تو زہرا بھی رو رہی تھی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئی علی حسن و حسین کو ماں سے علیحدہ کر لو، اس لیے کہ اس منظر کو دیکھ کر فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، میرے لال بیٹھ جاؤ، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ عزادارو کتنے چاؤ سے، کتنی محبت سے، کتنے اہتمام سے میرے مولا علی نے حسن و حسین کو ماں سے علیحدہ کیا ہوگا، پیشانی پہ بوسہ دیا ہوگا، پیار کیا ہوگا، حسن ماں کو جانے دو، حسین ماں کو جانے دو، بچوں اٹھ جاؤ، چاہے ماں کا جنازہ اٹھا لیا جائے، سلام ہو سکینہ پر۔ حسین کے لاشیں سے اٹھائی جا رہی ہیں تو تازیانہ مارا جا رہا ہے، تماچا مارا جا رہا ہے، اور بچی مڑ مڑ کے بابا کو دیکھ رہے، بابا تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔